بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں حضرت امام علی علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ بیان کرنے والی ہوں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازماً دیکھیے گا۔ عرب کی سرزمین اپنی بیش قیمت تاریخ کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ دنیا یہ بات جانتی ہے کہ اس سرزمین پر ایک سے بڑھ کر ایک مجاہد پیدا ہوئے، جن کی بہادری کی داستانیں آج بھی فخر سے سنائی جاتی ہیں۔ ناظرین عرب اور مسلم تاریخ میں سب سے طاقتور مجاہد یا بہادر کی بات ہوتی ہے تو اس میں سب سے اوپر نام حضرت علی علیہ السلام کا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی طاقت، بہادری اور دلیری سے ہر کوئی واقف ہے۔ ناظرین غزوہ خندق کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام نے عمر سے مقابلہ کیا اور ایک ہی وار میں اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ ناظرین حضرت علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بہت سی جنگیں لڑی، جن میں بدر، خندق، خیبر وہ اہم جنگیں تھیں، جن میں آپ علیہ السلام نے دشمنوں کے لشکر میں تباہی مچا کر رکھ دی اور مسلمانوں کو یک طرفہ فتح دلائی۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو ذرا بھی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کے سامنے کتنا بڑا لشکر یا فوج ہے، وہ شیر کی طرح ان لشکروں سے لڑتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو شیر خدا کے لقب سے نوازا تھا۔ امام حضرت علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سنی مسلمانوں نے اپنا چوتھا خلیفہ اور شیعہ مسلمانوں نے اپنا پہلا امام تسلیم کیا۔ آپ علیہ السلام نے کربلا میں بھوکا پیاسا رہ کر تمام لوگوں کو یہ بتایا کہ اصل جہاد کس طرح کیا جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی شادی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کعبہ شریف کے اندر ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام اپنی اصل زندگی میں نرم اور انصاف پسند تھے۔ آپ علیہ السلام کو کس طرح شہید کیا گیا؟ حضرت علی علیہ السلام کو قتل کرنے والے ملعون کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا۔ یہ بدبخت پہلے حضرت علی علیہ السلام کا ساتھی تھا اور اس نے پہلے آپ علیہ السلام کی بیعت بھی کی تھی، لیکن پھر صفین کی جنگ میں وہ باغی ہو گیا اور حوارجیوں کے ساتھ شامل ہو گیا اور حضرت علی علیہ السلام کے خلاف جنگ کی اور جان بچا کر فرار ہو گیا۔ ناظرین 19 رمضان المبارک کی صبح ابن ملجم مسجد میں جا پہنچا۔ اس نے کپڑے میں زہر سے بجھی تلوار کو لپیٹ کر چھپا لیا تاکہ موقع ملتے ہی امام علی علیہ السلام پر وار کر سکے۔ یہ سن 40 ہجری کا سال تھا۔ ماہ رمضان کے آغاز پر معمول کے مطابق آپ علیہ السلام بچوں کے گھروں پر افطار فرماتے تھے اور غذا کے 3 لقموں سے زیادہ نہ کھاتے۔ ایک رات آپ علیہ السلام کے بچوں نے کم غذا کھانے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، اب کچھ وقت رہ گیا ہے، اللہ کا حکم آن پہنچا ہے اور مجھے یہ پسند ہے کہ اس وقت میرا پیٹ خالی ہو۔ 19 رمضان کی رات آپ علیہ السلام اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر مہمان تھے۔ آپ علیہ السلام افطاری کے بعد نماز میں مشغول ہو گئے اور ساری رات بیدار رہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام بار بار حجرے سے باہر تشریف لے جاتے اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے فرماتے، خدا کی قسم یہ وہی رات ہے جس کا میرے محبوب نے مجھے وعدہ دیا ہے۔ جب رات گزرنے لگی تو آپ علیہ السلام نماز فجر کی ادائیگی کے لیے گھر کے دروازے سے باہر نکلے۔ دروازے سے باہر آتے ہی بڑی بدتہوں نے آپ علیہ السلام کا راستہ روکا اور زور زور سے آوازیں نکالنے لگی۔ لوگوں نے انہیں دور کرنا چاہا تو فرمایا، انہیں چھوڑ دو، یہ نوحہ کر رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام مسجد کی طرف روانہ ہوئے اور مسجد کوفہ میں داخل ہو کر لوگوں کو نماز کے لیے جگایا۔ اس وقت ابن ملجم مسجد میں الٹا لیٹ کر سو رہا تھا۔ امام علیہ السلام نے اسے جگایا اور فرمایا، اللہ کے گھر میں اس طرح نہ سو، اٹھ اور نماز ادا کر۔ آپ علیہ السلام نماز فجر کی امامت کے لیے کھڑے ہوئے اور جب پہلی رکعت کے پہلے سجدے سے سر اٹھایا تو ابن ملجم ملعون نے چلا کر وار کر دیا اور آپ علیہ السلام کے سر پر کاری ضرب لگائی جو آپ علیہ السلام کی پیشانی پر لگی اور امام علیہ السلام نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔
اور زمین پر گر پڑے۔ کچھ لوگ اس ملعون کو پکڑنے کے لیے بھاگے اور کچھ نے آپ علیہ السلام کو سنبھالا۔ جب آپ علیہ السلام کا خون بہا تو زمین لرزا اٹھی، سمندر میں طوفان آ گئے اور مسجد کے دروازے زور سے ٹکرانے لگے۔ کالی آندھی چل پڑی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ دوسری طرف ابن ملجم لوگوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا اور اسے مسجد میں پیش کیا گیا۔ جب آپ علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور ابن ملجم کو دیکھا تو اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور اس کی گردن پر تلوار رکھی ہوئی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اسے دیکھ کر کمزور آواز میں فرمایا، اے مرد، تو نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ کیا میں تمہارے لیے برا امام تھا کہ تم نے یہ بتلا دیا ہے؟ کیا میں تمہیں دوسروں پر ترجیح نہیں دیتا تھا اور کیا میں تمہارے اوپر احسان نہیں کرتا تھا؟ زخمی حالت میں آپ علیہ السلام کو گھر لایا گیا۔ امام حسن علیہ السلام نے دودھ کا پیالہ آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، جاؤ اور پہلے قیدی کو پلاؤ۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند کی طرف رخ کر کے اس ملعون کے حق میں سفارش فرمائی کہ اے میرے بیٹے، اپنے قیدی کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ، اس کے ساتھ نیکی اور ہمدردی کا سلوک کرو اور اسے ایک ضرب سے قتل کر دو، نہ اسے آگ میں جلاؤ اور نہ اس کے اعضاء کاٹو۔ جناب حنفیہ فرماتے ہیں کہ 20 رمضان کی رات ہم نے اپنے بابا کے ساتھ جاگتے ہوئے گزاری۔ زہر کا اثر پورے جسم مبارک میں پھیل چکا تھا۔ آپ علیہ السلام نماز میں مشغول نصیحتیں کرتے تھے اور 21 رمضان کی رات آپ علیہ السلام کی روح دنیا سے پرواز کر گئی۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت حسن نے ابن ملجم کو تلوار کی ایک ضرب سے قتل کر دیا اور لوگوں نے اس کی لاش کو جلا دیا۔ جنگ کے میدان میں آپ علیہ السلام کا سامنا کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے حاجیوں نے آپ علیہ السلام پر چھپ کر وار کیا۔ آپ کے مرتبے اور رتبے کو بتانے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ امام علی علیہ السلام کی ولادت کعبہ میں اور شہادت مسجد میں ہوئی۔ بے شک شہادت ایک بہادر کی وراثت ہوتی ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔